بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ہم لوگوں کا موضوع بہت اہم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت، اور زمانہ بھی اس کے اعتبار سے ہمارے لیے بہت آزمائشوں کا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت ایک ایسا ہمارے لیے سہارا اور ایک ایسا رہنمائی کا ذخیرہ ہے، جہاں تاریخ کے کسی بھی دور میں کیسے بھی مراحل پیش آئیں اس کی رہنمائی وہاں موجود ہے۔ ہم لوگوں نے قرآن کریم کی سیرت جس آیت کی روشنی میں شروع کی ہے وہ آیت سورہ احزاب میں ہی ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ غور کرنے کی بات ہوتی ہے کہ کون سی آیت کہاں ہے، لہذا سورہ احزاب میں جو واقعہ ذکر ہوا ہے وہ جنگ احزاب، جس کو ہم غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، وہ واقعات ذکر ہوئے ہیں، اس کی تفصیلات ذکر ہوئی ہیں، یعنی اس غزوے کی، اور اس کے مضامین کو آپ دیکھیں گے تو بہت ساری وہ جڑ پکڑی ہوئی جو رواج اور تصورات تھے ان کو ختم کیا ہے اس صورت میں۔ حجاب کا بیان بھی اسی صورت میں ہے۔ آپ جانتے ہیں ہم آپ سب کہ معاشرے میں حجاب کے تصور کو قائم کرنا ایک بہت پریشانی والی بات ہے، ہم آج آپ تجربہ کرتے ہیں۔ اسی طرح بنوت یعنی منہ بولا بیٹا بنانے کا جو رواج تھا جاہلیت میں، جسے تبنی کہتے ہیں، وہ رواج اس حد تک تھا کہ اس میں منہ بولے بیٹے کو وارث بھی بنا دیا جاتا تھا، جیسا کہ ہمارے یہاں میں نے ان کو بھائی بنا لیا ہے، کوئی خاتون کسی کو بھی بھائی بنا لیتی ہے، اور کوئی محترم کسی کو بھی بہن بنا لیتے ہیں۔ میں نے ان کو بہن بنا لیا ہے، میں نے ان کو خالہ بنا لی، میں نے ان کو خالہ بنا لیا ہے، میں نے اس کو بھانجا بنا لیا ہے۔ اسلام میں ان سب باتوں کا تصور نہیں ہے۔ اسلام میں نسب کے تعلق سے جو احکام ہیں، خواہ وہ نکاح کے احکام ہوں، یعنی کن رشتوں سے نکاح جائز ہے اس تعلق کے جو رشتے ہیں، اسی طرح وراثت کے تعلق سے جو رشتے ہیں، پردے کے تعلق سے جو رشتے ہیں، یہ سارے احکام جو نسب رحم سے جڑے ہوئے ہیں ان سے متعلق ہیں۔ باقی صرف پھر ان احکام کے علاوہ یہ رشتے اگر نہیں ہیں تو پھر عام انما المؤمنون اخوہ والا نظام ہے۔ لہذا نہ کوئی کسی کا بھائی بن سکتا ہے زبان کے بولنے سے، نہ بیٹا بن سکتا ہے، اور نہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب اپنے ہوس کو اور اپنے مقصد کو اور اپنی اندرونی ہوس کو اور بھوک کو مٹانے کا کے چور دروازے ہیں۔ لہذا یہ بات بولنا اس لیے ضروری ہے کہ ایسا ہوتا رہتا ہے، انہی مواقع پر ان باتوں کی اصلاحات ہوتی ہیں۔ لہذا عقیدہ جو رواج تبنی تھا یعنی بیٹا بنانے کا، وہ بھی اسی صورت میں اس کا حکم آیا ہے۔ اسی طرح اہم ترین ایک بات اور ایک رجحان اور ایک فیصلہ ختم نبوت کا، اسی ضمن میں عقیدہ تبنی کی ضمن میں اس طرح سے قرآن کا کمال ہے، قرآن کا اعجاز، چونکہ اللہ کا کلام ہے، یہ ان دونوں باتوں کو ایک ساتھ یوں ذکر کر کے اللہ نے دونوں کو صاف کیا، اور اس کے ساتھ بہت سارے جو جڑے ہوئے غلط خیالات اور غلط باتیں تھیں ان سب کو صاف کیا گیا، وہ بھی اسی صورت میں ہے۔ تو اسی طرح لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ بھی اسی صورت میں ہے۔ اب غور کرنا چاہیے کہ اتنی عظیم آیت
جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسوہ ہونا جس آیت میں ہمیں بتایا جا رہا ہے، وہ آیت اس صورت میں اور خاص طور سے غزوہ احزاب کے واقعات کے تسلسل کے بیچ میں ہے، نہ ختم ہونے کے بعد ہے نہ شروع ہونے سے پہلے ہے۔ عقیدہ تبنی کا معاملہ ایسا ہے کہ عقیدہ تبنی کو اللہ نے شروع کیا ہے غزوہ خندق کے بیان کرنے سے پہلے۔ غزوہ خندق کا بیان جب شروع ہو رہا ہے اس سے پہلے ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل ازواجكم اللاتي تظاهرون منهن امهاتكم وما جعل ادعياءكم ابناءكم ذلكم قولكم بافواهكم۔ یہ خالی تمہارے منہ کی بکواس ہے، اس کو ہمارے سادہ زبان میں سمجھانے کے لیے بہت آسان ہے۔ ہم لوگ اصل میں اس کا جو پرتکلف ترجمہ کرتے ہیں نا، اس میں مفہوم نہیں ادا ہوتا ہے۔ اس کو صاف لفظوں میں یہ کہا جائے کہ یہ تمہارے منہ کی بولی ہوئی بکواس ہے۔ ذالکم قولکم بافواہکم، بکواس اسی کہتے ہیں نا کہ منہ سے بولے ہوئے الفاظ کا مجموعہ ہے، اس کا نہ کوئی مطلب ہوتا ہے، نہ اس کا کوئی اثر ہے، نہ اس کو کوئی حیثیت ہے۔ اس کے بعد جب غزوہ خندق کا تقریباً بیان ختم ہو گیا ہے تو وہ بات آئی ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ قرآن کے مضامین کو سمجھنے اور اس کے ربط کا جو نظام ہے، اس نظام اور اس تفصیل میں تو بہرحال اس کو موضوع بحث بنایا جا سکتا ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ آیتیں خندق کے تذکرے کے پہلے اور بعد میں ہیں، لیکن لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، یہ بیچ میں۔ اب آیت سنیے، یحسبون الاحزاب لم یذهبوا وان یأتی الاحزاب، یہ پورا احزاب کا تذکرہ آ رہا ہے، احزاب احزاب، بیچ میں یہ آیت آ گئی۔ پھر اللہ آگے فرما رہے ہیں وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ اسوہ والی جو آیت ہے اس سے پہلے بھی احزاب کا ذکر ہے، اس آیت میں بعد والی میں بھی، بیچ میں یہ آیت ہے۔ غور کرنا چاہیے کہ اس آیت کا یہ جائے وقوع بھی اہمیت رکھتا ہے قرآن میں، اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ کس آیت کو کس جگہ اللہ نے نازل کیا، اور بسا اوقات کچھ آیتیں ایسی ہیں جو نازل تو پہلے یا بعد میں ہوئی ہیں، لیکن اس کی توقیفی ترتیب جو لوح محفوظ میں ہے وہ کسی اور جگہ ہے، لہذا کوئی آیت اتری کبھی ہے اور اس کا وقوع، اس کا جیسے الیوم اکملت لکم دینکم آخر میں آیت اتری ہے، اس کے پہلے اور بعد میں جو آیتیں اتری ہیں وہ کہیں اور ہیں اور یہ کہیں اور ہے، لیکن اس کو وہاں رکھا گیا ہے۔ یہ خود اپنے آپ میں ایک سمجھنے والی بات ہے، اور اس کو اس سیاق سباق میں مفسرین بتاتے بھی ہیں اور سمجھاتے بھی ہیں۔ میں اتنی تفصیل اس میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ بہت غور اس میرے نقطے کو ذہن میں رکھیے کہ اللہ فرما رہے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، کہ آیت نمبر سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 ہے یہ، کہ بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین اسوہ ہے، لمن کان یرجو اللہ، جن کی امید اور جن کا مقصد اور جن کی ساری کوشش کا حاصل اللہ کی ذات ہو اور اللہ کے لیے ہو اور آخرت کے دن کی کامیابی ہو، وذکر اللہ کثیرا، اور جو اللہ کو بکثرت ہر موقع پر ہر سلسلے میں اللہ ہی کو یاد رکھنا چاہتا ہو، اس کے لیے اسوہ اگر ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو ملک یاد ہو، جن کو اپنی قومیت کی فکر ہو، جن کو اپنے اقتدار اور اپنی سلطنت کی فکر ہو، جن کو اپنی تاریخ بنانے کی فکر ہو، جن کو سلاطین کے فہرست میں اپنے آپ کو صف اول میں پہنچانے کی فکر ہو، اس طرح کی فکریں جن کو لاحق ہوں وہ تو وہی کام کریں گے۔ لیکن جو اس دنیا میں اللہ کی بات کو اونچا کرنے کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جو فکر مند ہوگا اور جو جس کی خواہش اور جس کی آرزو اور تمنا یہ ہوگی، تو اس کے لیے اسوہ لقد کان لکم فی رسول اللہ، اس کا اسوہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ انہوں نے کب کیا کیا اور کن حالات سے گزرے، حالات کیا گزرے، نتیجہ کیا نکلا، اور بظاہر سوچا کیا جا رہا تھا اور ہوا کیا، یہ ساری باتیں
غور کرنے کی ہوتی ہے۔ اس غزوہ احزاب کا جو تسلسل، جو ابتدائی بات میں نے ذکر کی کہ بنو نذیر جب جلا وطن کر کے یعنی مدینے سے شہر بدر کر دیے گئے اور یہ جا کے انہوں نے اپنا ٹھکانہ خیبر میں بنایا، تو اس کے بعد ظاہر سی بات ہے بے چینی تو تھوڑی نہیں ہو سکتی ہے۔ بہت بڑی بات ہے کہ جہاں صدیوں سے نسل در نسل آ کر آباد ہوئے، وہاں اپنی جائیداد ہے، وہاں اپنے پراپرٹی ہے، وہاں اپنی زندگی کا اٹھنا بیٹھنا اور امیدیں اور مستقبل کی کتنے منصوبے وہاں سے وابستہ ہیں، اور کتنی آرزوؤں سے کیا کیا کوششیں کر کے کیا کیا کس نے کیا تعمیر کیا ہوگا، ہم آپ سب جانتے ہیں۔ اور اس کو بغیر یعنی اچانک بغیر توقع کے اس کو چھوڑنا پڑ جائے، اور وہ بھی اس بے دردی کے ساتھ چھوڑنا پڑے، اور اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اور اپنے ہاتھوں سے کرتے ہوئے چھوڑنا پڑے، تو یہ تو چھوٹا غم نہیں ہے اور چھوٹا دھچکا نہیں ہے۔ لہٰذا وہاں جا کے پریشان تو تھے، اور اس کے لیے انہوں نے جا کر تمام قبائل سے بات کی اور سب کو تیار کیا، قریش کو تیار کیا، بنو غطفان کو تیار کیا، بنو سلیم کو، بنو اسد کو، وغیرہ وغیرہ جو مدینے کے ارد گرد اور مکے کے آس پاس ادھر جہاں جتنے قبائل تھے ان سب کو تیار کیا، اور وہ سب تیار بھی ہو گئے۔ اس کے بعد یہ سب ایک بڑا لشکر 4000 تو صرف قریش کا لشکر تھا، اور ان کے امیر ابو سفیان تھے سردار، اور مختلف قبائل سے غطفان، بنو فزارہ وغیرہ وغیرہ سب سے مل ملا کے پورا 10,000 کا لشکر تیار ہوا۔ اور میں نے پچھلے نشست میں بھی یہ ذکر کیا تھا کہ مدینے کے جوان اور بوڑھے بچے عورتیں سب ملا کر بھی 10,000 نہیں، اور یہ لشکر ہی 10,000 آیا تھا، اندازہ لگانے۔ لہذا یہ ایک بات ہو گئی۔ فردن مختلف قبائل سب برسرے پیکار ہو چکے تھے مسلمانوں کے ساتھ، اسلاموں کے ساتھ، اہل اسلام کے ساتھ مقابلے پر آ چکے تھے، اور ان کے اندر اب یہ بات نہیں رہ گئی تھی کہ وہ تنہا نپٹنے کی کا حوصلہ رکھتے ہوں، یہ حوصلہ ان کا ختم ہو چکا تھا۔ اب ایک ہی راستہ بچا تھا کہ سب مل کر، جب ہم سے الگ الگ جدا جدا کوششوں سے اور مقابلوں سے ہم ان کو زیر نہیں کر پا رہے ہیں، تو اب اس کا ایک طریقہ ہے کہ ہم پورے علاقے کا ایک متحدہ لشکر بنائیں اور اتحادی افواج لے کر ہم اس طاقت کا مقابلہ کریں۔ اتحادی افواج کو لے کر آنے کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے اس اپنے مقابل کی طاقت کو اتنی بڑی طاقت سمجھا، جبھی تو انہوں نے اتحادی افواج اکٹھا کی۔ اگر وہ تمام متحدہ افواج اگر مقابل کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی جماعت کو اتنی طاقتور نہ سمجھتے تو اتنا بڑا اتحاد کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اتنا بڑا اتحاد کرنے کا مطلب ہے کہ ان کے دل میں یہ بات تو تھی کہ ان سے نپٹنے کے لیے ہمیں کوئی بڑے پیمانے پر کوئی کسی طاقت کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ لہٰذا وہ انہوں نے سب تیار کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اب دیکھیے اسوے کی بات یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ ارد گرد کے تمام احوال کی خبریں لیتے رہتے تھے اور اس کی فکر میں رہتے تھے۔ کوئی قافلہ جا رہا ہے تو کہاں جا رہا ہے، اس قافلے میں کون کون ہیں، فلاں قبائل فلاں جگہ پہ بڑے بڑے قبائل ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، ان کی روزانہ کی سرگرمیاں کیا ہیں، ان کی دلچسپیاں کیا ہیں، وہ کن سے مل رہے ہیں، اور ان کا باہمی آنا جانا کس مقصد کے لیے ہے۔ اس کھوج میں باضابطہ صحابہ کرام، بہت سارے صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال فرماتے تھے، اور جو باہر سے لوگ آتے تھے ان کے ذریعے آپ یہ معلومات حاصل کرتے تھے کہ کیا دلچسپی، کیا محنت ہو رہی ہے، اور کیا کوشش ہو رہی ہے، اور کیا نظام چل رہا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزمرہ کا معمول تھا، اور یہ روایتوں سے ظاہر بھی ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے اور سب تفصیلات حاصل کرتے تھے۔ لہذا ان تفصیلات کی روشنی میں آپ کو یہ خبر مل رہی تھی، اور اخیر میں یہ خبر ملی کہ 10,000 کا لشکر تقریباً بالکل تیار ہے اور وہ مدینے کی طرف آنا چاہ رہا ہے۔ اور ان کا اس مرتبہ کا ارادہ کسی دوسرے میدان میں نہیں تھا، بلکہ مدینے کے اوپر براہ راست تمام پورے افواج کے ساتھ مدینے کے اوپر چڑھائی کرنے کا ارادہ تھا۔ بڑی تیزی سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب خبریں سب حاصل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو جمع کیا، مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد صحابہ سے پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے۔ اور ظاہر سی بات ہے یہ ہمارا مقابلہ جو ہے مدینے میں شہر میں رہ کر ہوگا،
صحابہ نے مشورہ دیا، الگ الگ مشورے دیے، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے یہاں ایران فارس میں جب ایسا کوئی موقع ہوتا کہ افواج باہر سے آتی اور ہمارے لیے شہر میں رہ کر مقابلہ کرنے کی ضرورت اور مجبوری ہوتی، تو پھر ہم لوگ شہر کے اس حصے میں، شہر کے باہر ان حدود پہ جن حدود سے ان کے حملہ آور ہونے کا امکان ہے، ان حدود پہ ہم خندق کھود دیتے تھے، یعنی اتنی بڑی ایک نہر کھود دیتے تھے جس نہر میں چھلانگ لگا کے کوئی گھوڑا بھی چھلانگ نہ لگا سکے، اور کوئی بندہ اگر آئے تو اس کو اس میں نیچے اتر کے اس کے لیے نیچے اترنا مشکل ہو، اور اگر اتر جائے تو اس کے اترنے کے بعد دوبارہ اس کے لیے چڑھنا مشکل ہو۔ انفرادی طور پر تو یہ ممکن ہے کوئی جگاڑ کر لے آدمی، لیکن اجتماعی طور پر ایسا مشکل ہو، کیونکہ اگر وہ خندق میں کود گئے اور خندق میں وہ چلے گئے اور اگر پوری فوج اکٹھا چلی گئی تو پھر دشمن جو مقابلے کے لوگ ہیں، جو شہر کے لوگ ہیں، وہ بڑی آسانی سے پتھر کے ذریعے، تیروں کے ذریعے، وہ جب تک کچھ کوشش کریں اوپر سے حملہ کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ لہذا یہ مشورہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو قبول فرمایا، اور یہ مشورہ آپ نے پسند فرمایا اور فرمایا کہ یہ بہت اچھی جنگی تدبیر ہے اور یہ ہمارے لیے بہت کارگر اور مفید ہے، لہذا اس کا منصوبہ تیار کیا جائے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شمال کے حصے سے، مدینے میں جو شمال کی طرف سے جو راستہ تھا وہی ایک راستہ تھا جو کھلے میدانی شکل میں مدینے میں اندر کے لیے ایک کسی بھی فوج کے لیے آنے کے لیے راستہ، آسان راستہ بنی تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ مشرق میں بھی حرہ تھا۔ حرہ کسے کہتے ہیں؟ وہ جو نوکیلے کالے کالے جو جلے ہوئے پتھروں کے جو زمین ہوتی ہے، جو کہیں پر زیادہ کہیں پر کم، تو وہ بڑے نوکیلے پتھر ہوتے ہیں اور وہ بہت خطرناک ہوتے ہیں، اور عام طور سے نہ اس پہ پیدل چلنا ممکن ہوتا ہے اور نہ اس پہ کسی سواری کے ذریعے چلنا ممکن ہوتا ہے۔ لہذا وہ حرہ تھا، ایک طرف حرہ وابر تھا، ایک طرف حرہ واقم تھا، وبرا، اور ایک طرف واقم، دونوں حرے دونوں طرف تھے۔ اس طرف سے تو پورا اطمینان تھا کہ کسی بھی فوج کے لیے اس طرف سے مدینے میں داخل ہونا ممکن نہیں ہے، اور جنوب کی طرف سے باغات تھے مدینے کے اور کچھ آبادی تھی، راستہ تنگ تھا، فوج کے لیے وہ مناسب نہیں تھا، اور جو کوئی بھی قوم، اگر کوئی بھی فوج اگر کہیں حملہ آور ہونا چاہے تو وہ اپنی جنگی حکمت عملی کی بنیاد پر کبھی بھی اس راستے کو اختیار نہیں کرے گی، کیوں کہ وہ اس کے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے۔ لہذا سامنے کا حصہ بچ گیا تھا جو شمال کی طرف تھا۔ شمال کی طرف مشرق سے لے کے مغرب کی لمبائی میں شمال کی طرف آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خندق کھودنے کا فیصلہ فرمایا۔ لہذا وہ خندق کھودنے کے لیے ہر 40 آدمی پر 10 گز، اب ظاہر سی بات ہے 10 گز عشرۃ اذرع، بہت چوڑائی، لمبائی اور پھر اس کی گہرائی، وہ کھودنے میں وقت بھی کم تھا اور اس کو کھودنا، مشینیں تو نہیں تھی، سب ہاتھ سے کھودنا پڑتا تھا اور تقریباً تمام لوگوں کو خود کام کرنا پڑتا تھا۔ لہذا روایتوں میں موجود ہے کہ تمام صحابہ نے وہ خندق کھودی، اور اس خندق کھودنے میں ہمارے ساتھ کوئی غلام نہیں تھے، لہذا سب لوگ بذات خود اپنے آپ میں ولم یکن لہم عبید، ان کے پاس غلام نہیں تھے، لہذا سارے لوگ خود کام کر رہے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی خود اس خندق کے کھودنے میں ذاتی طور پر عملاً شریک تھے۔ ویسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ تقریباً جتنے بھی صحابہ کی کوئی موقع ہوتا جس میں صحابہ کام کرتے تھے تو اس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کام میں بذات خود شریک ہوتے تھے۔ لہذا جنگوں میں جب گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں گئے، ساتھ میں ہوتے تھے ہر جگہ، اور کہیں کہیں آپ نے سرایا بھیجے، بعوث بھیجے، وہ مہم ہوتی تھی چھوٹی چھوٹی، لیکن عام طور سے جو غزوات ہیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر سے غزوات تو کہتے ہی اس کو ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود بنفس نفیس شریک ہوئے ہوں، اور کوئی ایسا موقع ہوتا ہے جس میں کچھ کام کرنے کی، جیسے مسجد نبوی کی تعمیر کا موقع تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اینٹیں پہنچائی اور آپ نے خود کام کیا۔ خندق کی کھدائی کا جو معاملہ آیا صحابہ سام شریک تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے۔ اسی طرح سفر میں کوئی کام کرنے کی ضرورت پیش آتی، کھانے پکانے کا کوئی موقع ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عملاً شریک ہوتے۔ بس اوقات صحابہ کہتے، بہت اصرار کرتے تو اگر موقع ہوتا تو آپ ان کے اصرار کو قبول کر لیتے، ورنہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شریک رہتے اور ان کے اصرار کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تسلیم نہیں کرتے۔ اسی طرح تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اس خندق کے کھودنے میں عملاً شریک ہوئے۔
خندق کتنی لمبی تھی؟ وہ شمال سے جنوب تک اس کے کئی 100 میٹر خندق لمبی تھی، لہذا اس کا عمل شروع ہوا۔ میں نے جو اشارہ کیا شروع میں، جو اصل جس کی طرف ہماری توجہ زیادہ ہونی چاہیے، اور جو ہماری اس دنیا میں مسلمانوں کو اور تمام لیڈروں کو اور تمام سیاسی سطح پر دلچسپی رکھنے والوں کو اور جتنی بھی دنیا میں اسلام کے نام پر محنتیں ہو رہی ہیں، ان تمام لوگوں کو یہ مواقع نظر میں رکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اب اس غزوے میں دیکھیں، ہمارے لیے جو دیکھنے کی بات ہے وہ کیا؟ پہلی بات یہ ہے کہ موسم بہت ٹھنڈا تھا، بہت موسم موافق نہیں تھا، بہت ٹھنڈک کا زمانہ تھا، اور دوسری بات قحط بہت عام تھا، لہذا مدینے میں کھانے پینے اشیاء خوردنی کی قلت تھی، کافی قلت تھی، وہ آگے کچھ واقعات آئیں گے اس میں پتہ چلے گا۔ دوسری بات، جو فوج سامنے سے آ رہی ہے وہ اب اکیلی یا چند قبائل نہیں ہیں، بلکہ پورا علاقہ متحد ہو کر اسلام کے خلاف برسر پیکار ہونے کے لیے مدینہ پہنچ رہا ہے۔ لہذا یہ تمام اسباب دیکھیں، ہمارے یہاں چونکہ ہم جو اسباب ہمارے پاس نہیں ہیں، ہم اس کو اپنے لیے بہت بڑا عذر بناتے ہیں۔ مثال کے طور پر، ارے ہمارے پاس ٹینک نہیں ہے، ہمارے پاس توپ نہیں ہے، ہمارے پاس نفری نہیں ہے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ہمارے پاس وہ نہیں ہے، اس طرح کی باتیں کر کے ہم اپنے آپ کو کمزور کرتے ہیں۔ اللہ کا نظام یہ ہے کہ اللہ اپنے کلمے کی بلندی کے لیے اپنے بندوں سے ان کے پاس جتنی اوقات ہے، ان کے پاس جتنی صلاحیت ہے، اس درجے کی محنت اور اس درجے کا ہی اقدام ہم سے اللہ مطالبہ کرتا ہے۔ ہم جو تمہارے پاس نہیں ہے وہ تم پیش کرو، اللہ نے ہم سے نہیں کہا، قرآن نے کہا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمَا اسْتَطَعْتُم، کہا اللہ نے کہ آپ طاقت کا وہ بندوبست کریں جو آپ کے بس میں ہے، جس کی صلاحیت آپ کے اندر موجود ہے۔ اللہ نے ہم سے یہ نہیں کہا کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے، آپ کو یہ کرنا چاہیے، جیسے کہ کسی معاملے کو لے کر ہمارے مبصرین اور ہمارے نوجوان یا ہمارے بسا اوقات علماء یا بہت سارے دوسرے تجزیہ نگار ہمیشہ یہ تجزیہ کریں گے، ہمیں یہ کرنا چاہیے، ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں وہ نہیں کرنا، ہم نے یہ نہیں کیا، ہم نے وہ نہیں کیا، یعنی مادی طور پر، مادی نہج پر۔ یہ اللہ کا نظام ہے، یہ غور کرنے کی بات ہوتی ہے۔ اب یہاں پر اسی لیے میں ان تفصیلات کو، ان مواقع کو بہت تفصیل سے ذکر کر رہا ہوں، تاکہ ہم قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی رہتی دنیا تک کے لیے اسوہ کیسے ہے، وہ انہی روشنیوں میں ہے۔ یہ ہمارے فراست کی بات ہے کہ ہم، اور ہماری قوت ادراک کی بات ہے کہ ہم اس سے حاصل کیسے کرتے ہیں اور اس سے ہم استنباط کیسے کرتے ہیں۔ لہذا ایک طرف اتنی بڑی فوج اور دوسری طرف اسباب کی قلت اور اشخاص کی بھی قلت، لہذا اشیاء خوردنی کی تکلیف چل رہی ہے۔ مدینے میں مسلمانوں کی اقتصادی اور مالی حالت کی سطح بہت قابل اطمینان نہیں ہے، اور موسم بھی موافق نہیں ہے، اور صورتحال یہ ہے مدینے کے باہر ہم کہیں جا بھی نہیں سکتے، جو اسباب مدینے کے اندر موجود ہیں اسی پر کفایت کرنا پڑے گا۔ مدینے سے باہر سے کوئی چیز حاصل ہونے کا ان دنوں میں مشکل ہے، کیوں؟ یعنی تھوڑا امکان کم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حصہ سامنے سے کھلا ہوا ہے وہ راستہ تو بند ہو گیا، اب پیچھے سے جنوب کی طرف سے جو تھوڑا سا اپنی ضرورت کے لیے تو جاتے بھی تو کہاں جاتے، کیونکہ جنگی ماحول ہے۔ تو ان حالات میں اسباب دیکھیں، اقتصاد غیر متوازن، اور اشیاء خوردنی اور اسباب کی قلت، اور اشخاص بھی کم ہیں، اور مقابل بھی اور موسم بھی موافق نہیں ہے، اور سامنے سے فوج بھی بہت بڑی ہے۔ ان تمام حالات میں فیصلہ کیا ہوتا ہے وہ دیکھیے گا، جب ہم جنگ کا خاتمہ ہوگا اس وقت ہم اس کا جو بقیہ ہے ہم وہاں بات کریں گے۔ ابھی یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ ان باتوں کو ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جنگ کن حالات میں لڑی جا رہی ہے، یہ سب سے اہم دیکھنے کی بات ہے۔ ہم نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے، ہمیشہ ہم یہ یاد رکھیں۔
ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا ہے، جو ہم سے ہو سکتا ہے، جو ہمارے بس کا ہے، وہ ہم کرنے میں نہ چوکے، بلکہ ہم اپنے حصے کا کام پیش کریں۔ اور یہ کوئی کورس نہیں ہے کہ کسی نے ایک مرتبہ پیش کیا وہ فارغ ہو گیا، کسی نے کچھ کیا وہ فارغ ہو گیا، نہیں، یہ تو تا حیات کرنے کا کام ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، یعنی یہاں تک کہ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ کا کلمہ بلند ہو، اس محنت پہ رات دن لگے رہنا ہے۔ اس کا کوئی بارڈر لائن اللہ نے نہیں رکھی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو گیا اب آپ فارغ ہو گئے۔ لہذا اللہ نے فرمایا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، ہم نے آپ کا دین مکمل کر دیا ہے، دین مکمل کر دیا۔ اور اللہ کا کلمہ پہلے سے بلند ہے، اللہ کا کلمہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے کرنے سے بلند ہوگا، اللہ کی ذات تو بلند ہے، وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ کا کلمہ تو ہے ہی بلند، ہم اگر محنت نہ کریں، کچھ بھی نہ کریں تو بھی اللہ کا کلمہ بلند ہے۔ لیکن ہمیں اس لیے محنت کرنا ہے کہ اللہ کا کلمے کی بلندی کے لیے ہمیں محنت کرتے رہنا ہے، اور اس کی کوئی انتہا نہیں۔ اب یہ بتائیں اللہ کے ذکر سے ہم فارغ ہو سکتے ہیں کبھی؟ اللہ کے کلمے کی بلندی کو ہم کسی معیار سے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ نہیں لگا سکتے۔ وہ تو اللہ کی بلندی کو تو اللہ ہی جانتا ہے کہ اللہ کتنا بلند ہے اور اللہ کتنا عظیم ہے۔ لہذا ہمیں تو محنت کرنا ہے ہمارے اپنے اسباب کے دائرے، اور نتیجہ پھر اللہ کی طرف سے نکلتا ہے۔ اللہ کی نعمت، اللہ کی رحمت کے فیصلے کس کی شکل میں آئیں گے؟ اللہ کی رحمت کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے، لہذا قرآن کہتا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، میں نے اپنا سنت کو نہیں بدلا ہے، اور اللہ کی سنت کبھی نہیں بدلتی۔ قرآن نے کہا مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ، میں نے کوئی فیصلہ کر لیا ہے تو وہ ہم بالکل بدلتے نہیں ہیں۔ فیصلے تو بدلے وہاں جاتے ہیں جہاں فیصلہ کرنے کی صلاحیت ناقص ہو، یا جس کے پاس علم ناقص ہو کہ ہمیں معلوم مکمل نہیں تھا، ہم سے فیصلہ غلط ہو گیا کیونکہ ہمارا علم ناقص تھا۔ اور اگر علم جس کا علم کامل ہے، اور جو ہر طاقت کا منبع ہے، جو ہر شے پر قادر ہے، تو اس سے تو نہ غلطی کا امکان ہے، وہ غلطی سے پاک ہے، وہ نقص سے پاک ہے، وہ ہر چیز سے پاک ہے، تو اس کو فیصلہ بدلنے کا تو اس کے ہاں کوئی تصور ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا اللہ نے اللہ کی سنت بدلی نہیں ہے، لہذا ہم اس اسوے کو آج بھی اختیار کریں۔ اللہ کی طرف سے اللہ کی رحمت کا نظام آج بھی قائم ہے، نبوت ختم ہو گئی ہے لیکن رحمت کا دروازہ تا یہاں دنیا کے ختم ہونے تک نہیں بلکہ جنت تک قائم ہے، قائم رہے گا۔ اور جنت میں جا کے بھی ایسا نہیں کہ رحمت کی بات مکمل ہو گئی، ہمیشہ اللہ کی رحمت، چونکہ اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کی نہ کوئی ابتدا ہے، لا بدایت لہ ولا نہایہ۔ تو اسی طرح اس کی صفات کا معاملہ بھی ہے کہ لا بدایت لہ ولا نہایت لہ۔ لہذا اب یہاں پر غور کرنے کی بات، ہم کچھ واقعات سناتے ہیں۔ اس غزوہ خندق میں جب خندق کا کھودنے کا عمل شروع ہوا تو روایتوں میں ذکر ہے، بخاری کی روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے مختلف، کہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الخندق۔ اچھا، اب ایک اور بات دیکھیں کہ خندق کا تصور مدینے میں نہیں تھا، لیکن اللہ نے ایک بندے کے دل میں بر موقع ایک بات ڈالی اور انہوں نے پیش کی ایسے موقع پر، اور وہ مسئلے میں طے ہو گئی۔ یہ سب اللہ کی رحمت کے سلسلے ہیں اور اللہ کا نظام ہے۔ لہذا خندق کا فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن یہ مشورہ سلمان فارسی کی طرف سے آیا تھا، اور سلمان فارسی فارس کے رہنے والے، لہذا کب کس کی زبان سے اللہ کیا بات کہلوائے گا، یہ اللہ کا نظام ہے۔ وہ نظام آج بھی جاری ہے، وہ نظام آج بھی قائم ہے۔ لہذا خندق کی طرف جو آپ سے نکلے تو مہاجرین اور انصار سب ٹھنڈی، ایک دم ٹھنڈا دن تھا، فی غدات باردہ، صبح کا وقت ایک دم ٹھنڈ پڑ رہی ہے۔ ولم یکن لهم عبید، اور کوئی لوگ تو وہاں غلام تو تھے نہیں، یعملون ذلک لهم، جو ان کی طرف سے کام کرتے ہیں۔ فلما رأى ما بهم من النصب والجوع، تو بھوک، کھانے کی اشیاء، کھانے پینے کی بڑی قلت چل رہی تھی، تھوڑا سا قحط کا عالم تھا، تو اس بھوک اور اس تکلیف کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم ان العیش عیش الاخرہ، اے اللہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما۔
اس موقع پر جو عظیم دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، دو باتیں بتائی ہیں۔ اس دنیا کی زندگی اصل زندگی نہیں، اصل زندگی آخرت کی زندگی، لہذا اس دنیا کی تکالیف کو کبھی بھی بہت زیادہ ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہیے، اور اس دنیا کی تکلیف سے بچنا، یعنی دنیا کے آسائش اور اسباب زندگی حاصل کر کے جو روزمرہ کی زندگی اور تکالیف ہیں صرف اسی کو ٹارگٹ بنانا، یہ زندگی، یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی، اور اس آخرت کی زندگی میں جو سب سے بڑی کامیابی کا جو فیصلہ ہے وہ کیا ہے کہ اللہ بندے کو معاف فرما دے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی دعا فرمائیں، فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، لہٰذا انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما، کیونکہ یہ خندق کھودنا بڑی مشقت کا کام، اور ہر بندہ خود کھود رہا ہے۔ ہم کیا چاہتے ہیں، سیٹھ صاحب ہیں، چندہ دے کے فارغ ہو جائیں۔ اب چندہ دے دیں، آپ جناب پکنک پہ جائیں اور آپ آؤٹنگ پہ جائیں، گھومنے پھرنے اور اپنی روزمرہ کے مزے لیں، اور پوری دنیا کی سیر کریں اور کھائیں پیئیں اور فارغ ہو جائیں، تو بچوں کے ساتھ ٹیلی ویژن دیکھیں، بچوں کو کارٹون دکھائیں، کارٹون بنائیں، اور پھر خود کھیل کود میں لگ جائیں اور کھلاڑی بن جائیں، اور مسجد والے آئے، پیسے والے ہیں ہماری طرف سے جناب 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ، ہماری عوام بھی ویسی اور ہمارا مولوی بھی ویسے ہی، ماشاء اللہ۔ ہمارے مولوی چندہ لینے کے بعد ان کا فتویٰ بھی بدل جاتا ہے، ان کا عقیدہ بھی بدل جاتا ہے، حق و باطل کا معیار بھی بدل جاتا ہے، یہ سب روزمرہ میں دیکھے جانے کی چیزیں ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ لہذا پیسے دے کے ہم فارغ ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام اتنی بڑی بڑی شان، اونچے اونچے مقام والے صحابہ، قحط کا زمانہ ہے اور خود خندق کھودنے میں سب لگے ہوئے ہیں، ابو بکر بھی لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لگے ہیں، ابو بکر بھی لگے ہیں، عمر و عثمان بھی لگے ہیں، اور تمام صحابہ لگے ہیں، فردن فردن آپ نے ٹولی بنائی، آپ نے ایک ایک جماعت بنائی، آپ کا یہاں سے لے کے یہاں تک یہ 10 گز ہے، آپ کو کھودنا ہے یہ حصہ، آپ کو یہ 10 گز کھودنا ہے، آپ کو یہ 10 گز کھودنا ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کی جماعت بنائی، اور وہ تمام صحابہ کے حصے میں اتنا حصہ لگا دیا، اور وہ سب ساری پوری جماعت کھودنے میں لگی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے بہت اس خندق کے کھودنے میں بہت کچھ واقعات پیش آئے، ہم اس واقعات کو تفصیل کے ساتھ بتانے کا ذوق اور شوق اس لیے رکھتے ہیں کہ ایک تو بات یہ ہے کہ کچھ عشق و محبت کا پیمانہ بھی تو انسان کا چھلکے، کچھ عشق و محبت کا جام بھی تو چلے۔ کیوں؟ ان واقعات کو سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور پھر صحابہ کی محبت بھی اس میں شامل ہے، اور پھر اس میں ہمارے لیے عبرت اور نصیحت بھی ہے کہ کن حالات میں کیسے کتنی پریشانیوں سے گزر رہے ہیں، اور نتیجہ اور کس انجام کی امید ہے وہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ یہ ہے مومن کی شان۔ اللہ نے اس روشنی میں فرمایا ہے کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول میں اسوہ حسنہ ہے، کہ منافقین نے کہا کہ تمہارا نبی کہتا ہے کہ مجھے کسرا کے محلات نظر آ رہے ہیں، مجھے شام کے قلعوں کے خزانے دیے جا رہے ہیں، اور میرے لیے یمن کے قلعے فتح ہو رہے ہیں۔ تمہارا نبی تو یہ بشارت دے رہا ہے، اور تمہاری اپنی حالت یہ ہے کہ اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے تم باہر نہیں نکل سکتے۔ اب حاجت پوری کرنے، پہلے جو عربوں میں عام رواج تھا کہ وہ اپنی حاجت پوری کرنے، قضاء حاجت کے لیے گھر کے باہر جاتے تھے، تو وہ طعنہ دیتے تھے۔ اب صورتحال دیکھیے، لیکن ہمارا عزم پختہ ہونا چاہیے، ہمارا مقصد حق کے اوپر قائم رہنا اور حق کو پھیلانا اور حق کی آواز کو بلند کرنا ہونا چاہیے، اور ہمارا مقصد باطل کو قبول نہ کرنا اور باطل کو تسلیم نہ کرنا اور باطل کے خلاف ہمیشہ برسر پیکار رہنا، یہ ہمارا عزم حوصلہ ہونا چاہیے۔ یہ حوصلہ ہے، اس میں کتنا اخلاص ہے، اس کے مطابق اللہ کس چیز کو ہمارے کام میں لگا دے گا، یہ اللہ کا قانون ہے، یہی تو اللہ دیکھنا چاہتا ہے۔ ہمارے پاس، ہمارے ہاتھ میں اسباب نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاتھ میں کون ہے؟ وہ ذات ہے جو تمام طاقتوں اور تمام اسباب کا مالک ہے، اور وہ ذات ایسی نہیں ہے کہ موجود چیزوں کا مالک ہے، وہ ذات ایسی ہے کہ اگر کچھ نہ ہو تو وہ سب کچھ بنا دینے پر قادر ہے۔ اس کے لیے اس کو نہ وقت چاہیے، نہ اس کو مٹیریل چاہیے، نہ اس کے لیے اس کو کسی کی مدد چاہیے۔ اسی لیے قرآن نے کہا ہے وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔
اللہ کی پارٹی، اللہ کی جماعت ہی غالب رہے گی. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. ہمارا فیصلہ ہو چکا ہے، ہم نے اپنے جو رسول بندوں کے لیے وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ. میں مدد انہی کی کروں گا، میرے جو رسول ہیں اور میرے رسول کے راستے پر جو چلنے والے ہیں میں ان کی مدد کروں گا، مدد انہی کی آئے گی. دوسرے لوگ صرف اپنے اسباب کی بنیاد پر لڑ سکتے ہیں، جنگ کر سکتے ہیں، لیکن ان کو باہر سے مدد کہیں سے کچھ نہیں آنے والی. لیکن مدد اگر ہوگی تو میرے اپنے بندوں کی، اور غالب کون ہوں گے؟ میرے بندے. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. غلبہ ان کو ہی ملے گا. اس کی تفصیل میں کچھ اور باتیں ہیں جو بسا اوقات بعض ساتھی پوچھتے ہیں، اس کا موقع ابھی نہیں ہے. بہرحال تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو کچھ معجزاتی واقعات ہیں وہ ہمارے آپ کے لیے سننے سے تعلق رکھتے ہیں کہ ان حالات میں امیدیں اور کس بلند انجام کی امید ہے. آج بھی ہمارے مسلمانوں کو وہ اپنے اعمال کی پابندی کریں، اپنے ایمان اور عقیدے کو ٹھیک رکھیں، اپنے سوچ اور اپنے اخلاق کو ٹھیک رکھیں، ان کی فکر کریں. وہ اسباب کو ہر وقت اپنے دماغ میں نہ رکھیں. جو اسباب ہیں ہمارے پاس، اگر دعائیں ہیں تو وہ دعا میرے لیے بہت بڑا اسباب، بہت بڑا سبب ہے. میرے پاس اگر میری اپنی معلومات اور میری بولنے کی طاقت ہے وہ میرے لیے بہت بڑا سبب ہے. اگر کسی کے لیے لکھنے کی صلاحیت ہے تو لکھنا اس کے لیے بہت بڑی طاقت ہے. اگر کسی کے لیے کسی کے پاس اگر تعلقات کی وسعت ہے تو تعلقات کی وسعت اس کے لیے طاقت ہے. لہٰذا ہر بندے کو اللہ نے جو طاقت دی ہے وہ اپنی طاقت کو اپنے دائرے میں استعمال کرے گا اور اللہ کے لیے استعمال کرے گا. لہٰذا حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت مشہور قصہ ہے خندق کا. حضرت جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب خندق کھود رہے تھے ہم تو میں نے رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم من النبی صلی اللہ علیہ وسلم خمسا. میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شدید بھوک میں مبتلا ہے، یعنی آپ کی بھوک کی شدت میں نے محسوس کی. دیکھیے عربی میں ایک لفظ ہے جوع. جو کا مطلب ہوتا ہے ہم کو جو صبح کو ہم نے ناشتہ کیا، دوپہر میں جو نارمل بھوک لگتی ہے اس کو جوع کہتے ہیں. اسی طرح شام کو بھوک لگتی ہے تو اس کو ہم جو کہتے ہیں، روزمرہ والی جو بھوک. اور ایک ہوتا ہے کہ کھانے کا کوئی سامان نہ ہو اور بار بار کی بھوک برداشت کرنے کے بعد جب انسان کی بھوک کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں خمس. لہذا وہ کیفیت تھی. یہاں کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب لگتا ہے کئی وقت سے کھانا حاصل نہیں ہو سکا ہے. لہٰذا مجھے احساس ہوا تو میں فوراً بھاگا اپنی بیوی کے پاس گیا. اور پتہ ہے عام گھروں میں بھی اس وقت کچھ نہیں تھا، لیکن انہوں نے دیکھا کہ کسی کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے تو کسی کے گھر میں 2 روٹی کا ہے، کسی کے گھر میں مطلب کسی کا گوڈاؤن بھرا ہوا تو تھا نہیں، کوٹھیاں تو بھری نہیں تھی، لیکن کچھ نہ کچھ کسی کے یہاں تھا اور کسی کا کچھ نہیں تھا. تو یہ گئے اپنے گھر، اپنے اہلیہ سے کہا کہ فقلت هل عندك شيء، هل عندك شيء، کیا تمہارے پاس کچھ ہے گھر میں، کچھ کھانے وانے کی کچھ چیز ہے اپنے پاس؟ فإني رأيت برسول الله صلی اللہ علیہ وسلم خمسا شدیدا. میں نے دیکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سے میں نے بہت سخت بھوک کو محسوس کیا میں نے، اور مجھے لگا ہے کہ آپ شاید کئی وقت سے آپ نے کچھ تناول نہیں فرمایا ہے. فاخرجت الی جرابا. انہوں نے ایک تھیلی نکالی، اس تھیلی میں 1 سا کھجور جو تھی. ولنا بہیمۃ داجن. اور ہمارے پاس ایک بکری کا بچہ تھا، مادہ تھی وہ بھی، کیونکہ ایک دوسری روایت میں قناع کا لفظ ہے، قناع کہتے ہیں مادہ بکری کے بچے کو. ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ تھا جو 1 سال سے چھوٹا تھا. بہیمہ کا مطلب ہوتا ہے 5 6 7 مہینے والا. اب ظاہر سی بات ہے 5 6 مہینے کی بکری کے بچے میں کتنا گوشت ہوگا؟ 3 4 کلو 5 کلو. فذبحتها. تو میں نے کہا ایک کام کرو اس کو ذبح کرتے ہیں، اور کچھ نہیں ہے، سارا سامان اتنا ہی ہے. میں نے کہا ایک کام کرو میں اس بکری کو ذبح کرتا ہوں اور تم جو 1 سا ہے اس کو جلدی سے پیس کے. تو انہوں نے جلدی 1 سا میں اس کو آٹا بنایا اور اس کو تہنت ہوا. انہوں نے وطحنت، میں نے بکری ذبح کی اور بیوی نے ہماری اتنی دیر میں اس کو پیس لیا. ففرغت الى فراغی. پھر میں فارغ ہو گیا، مطلب انہوں نے آٹا گوندھ لیا اور میں نے بکری ذبح کی، اس کی بوٹی بنا دی، اور پھر میں نے اس کو کاٹ کے اس کی بوٹی بنا کے اس کو ہانڈی میں ڈال دیا، اور انہوں نے جو ہے آٹا گوندھ لیا. پھر میں گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے ان کو دعوت دیتا ہوں، اور اتنی سالن بھی تیار ہو جائے گا، تقریباً بننے کے قریب تھا، اور روٹیاں بھی بن جائیں گی. تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا
تو ان کی اہلیہ جاتے وقت کہہ رہی ہیں لا تفضحنی برسول اللہ و بمن معہ، دیکھو بھائی رسوا مت کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے سامنے، مجھے رسوا مت کرنا، کیونکہ کھانا جب کبھی گھٹ جاتا ہے تو گھر میں عام طور سے گھر کی خاتون سب سے زیادہ مطلب حیا محسوس کرتی ہے اور سب سے زیادہ احساس اس کو ہوتا ہے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مجھے رسوا مت کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے سامنے۔ تو کہتے ہیں فجئت، تو میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاموشی سے کہا، فسررتہ، میں نے کان میں کہا جا کے کہ یا رسول اللہ، میں نے ایک آپ تشریف لے آئے گھر پہ کھانے کے لیے تشریف لے چلیں، اور اپنے ساتھ الگ الگ روایتوں میں الگ الگ الفاظ ہیں، میں سب کو جمع کر کے بول رہا ہوں۔ آپ انہوں نے فرمایا کہ تو کان میں کہا، اور دوسری بات یہ کہا کہ اپنے آپ خود تشریف لائیں اور اپنے ساتھ ایک یا دو ساتھی کو اور لے لیجیے، 2 ساتھی 3 ساتھی بس اتنا۔ تو ذبحنا بہیمۃ لنا، تو میں نے جو ہے ایک چھوٹی سی بکری کا بچہ ذبح کیا ہے، اور ایک جو تھی اس کو ہم نے پیسا ہے، تو فتعال انت ونفر معک، 2 4 6 لوگ، زیادہ زیادہ نفر کا مفہوم یہاں ہوتا ہے۔ تو اب جب انہوں نے کان میں کہی یہ بات تو فصاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے، صاحہ کا لفظ ہے، صاحہ کا لفظ عربی میں ہوتا ہے بلند آواز سے کوئی بات کہنا، یا اہل الخندق، اے خندق کے تمام ساتھیوں، ان جابرا قد صنع سورا، آ جاؤ جابر نے لنگر لگائی ہے، فحی اہلا بکم، آ جاؤ سب لوگ وہاں پہنچو۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر بن عبداللہ سے جاتے وقت یہ کہا کہ اتنا خیال رکھنا کہ لا تنزلن برمتکم، لا تنزلن برمتکم، آپ کا جو ہنڈیا ہے نا اس کو آپ چولہے سے اتارنا مت، ولا تخبزن عبیجکم عجینکم حتی اجی، اس ہانڈی کو ویسے ہی رہنے دو نا، تم جاؤ لیکن ہانڈی کو ویسے ہی رہنے دینا میرے آنے تک، جیسے پک رہی ہے پکنے دو اس کو، اور آٹے کو ہاتھ مت لگانا، میں آ رہا ہوں میرے آنے تک۔ تو کہتے ہیں کہ میں جلدی سے گھر پہنچا، فجئت وجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقدم الناس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری جماعت کو ساتھ میں لے کر آ رہے ہیں، بعض روایتوں میں 300 لوگ اور بعض روایتوں میں ہیں 800 لوگ، ما بین 300 الی 800۔ حتیٰ جی تو امراتی، میں اپنی بیوی کے پاس آیا اور میں نے کہا بکی و بکی، لو اب یہ دیکھو، یہ سنو یہ سنو، قد فعلت فقلت، تو میں نے کہا کہ قد فعلت الذی قلت، دیکھو بھائی میرے پر شور مت کرو، اپنی اہلیہ سے کہا کہ مجھ پر ناراض مت ہو جاؤ، ان سے کہا کہ ایسا ایسا واقعہ ہوا، ایسا ایسا ہو رہا ہے اب لوگ، انہوں نے کہا کہ بھائی لیکن مجھ پر ناراض مت ہونا، اپنی اہلیہ کے پاس صفائی پیش کر رہے ہیں کہ مجھ سے ناراض مت ہونا، اس لیے کہ میں نے وہی کہا ہے جو تم نے مجھے کہا تھا، میں نے صرف کان میں کہا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی کہا کہ آپ اپنے ساتھ 2 4 ساتھیوں کو لے آئے۔ تو فقلت قد فعلت الذي قلت فاخرجت لنا عجلا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو وہاں پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارا آٹا کہاں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹا منگایا، آٹا منگانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا لعاب مبارک ڈالا اور اس میں برکت کی دعا دی، ثم عمد الى بربتنا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ہنڈی کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھی تھوڑا لعاب ڈالا اور برکت کی دعا فرمائی۔ لہٰذا دیکھیں آپ، بہت ساری چیزیں سیکھنے کی ہیں، میں ان تمام پہلوؤں پر روشنی ڈالوں گا تو بات ادھر سے ادھر ہو جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کرنے کے بعد آپ نے فرمایا ادعو خبازا، اب تیری بیوی سے کام نہیں ہونے والا ہے، اب تم اور بھی خواتین کو اڑوس پڑوس سے بلاؤ، روٹی بنانے والیوں کو، کیونکہ اب اتنے آٹے کی روٹی تیری بیوی سے نہیں بن پائے گی، فلتخبز معک، دوسری روٹی بنانے والیوں کو بھی بلاؤ، وہ تمہارے ساتھ، تمہاری اہلیہ کے ساتھ روٹی بنائیں، وقدحی من برمتکم، اور اپنے ہانڈی میں سے پیالے لے کر آؤ بڑے بڑے، ان پیالے میں سے نکالنا شروع کرو، ہانڈی وہ چھوٹی کو کہتے ہیں برما، چھوٹی ہنڈیا کو کہتے ہیں، کہ وہ اپنے پیالے میں اس کو نکالنا شروع کرو، ولا تنزلوها، اور اس کو اتارنا مت، ہم وہم الف، اور اس روایت میں، حالانکہ مسلم شریف کی روایت ہے، اس روایت میں ذکر ہے کہ 1000 لوگ کی تعداد تھی، فاقسم باللہ، تو کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم لوگ سب کھاتے رہے، حتی ترکو، یہاں تک کہ وہ کھانا چھوڑ دی، مطلب کھانا بچ گیا اور سارے کے سارے صحابہ واپس چلے گئے، اور ہمارے ہانڈی میں سے اسی طرح جوش بھاپ نکل رہی تھی، اور ہماری ہانڈی میں ایسے ہی جوش آ رہا تھا جیسے کہ ہم نے شروع میں اس کو تیار کیا تھا، وَإِنَّ عَجِينَنَا، اور ہمارا آٹا ایسے ہی تھا جیسا ہم نے گوندا تھا، کوئی کمی نہیں ہوئی۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ بیہقی کی روایت ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فدخ رسول اللہ فقال خذی ودعینی من اللحم وجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سریت بنا کے صحابہ کو کھلاتے رہے، ویغرف اللحم، اور اس کے اوپر گوشت ڈالتے رہے، ثم یخمر ھذا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی ڈھک دیتے تھے اور آٹے کو بھی ڈھک دیتے تھے۔ اس حدیث میں ایک بات خاص طور سے غور کرنے کی ہے کہ دونوں کو ڈھکنے کا اہتمام آپ نے فرمایا، لہٰذا کہتے ہیں اسی لیے کہ کھانا جب نکالنا ہو تو کہیں سے جب کھانا نکال کے آپ پلیٹ میں یا پیالے میں دیں تو کھانا ہمیشہ ڈھکا ہونا چاہیے۔ اس کی دو باتیں ہیں عام طور سے، ایک تو یہ کہ ڈھکے ہوئے کھانے کو شیطان چھیڑ نہیں سکتا ہے، باندھے ہوئے کھانے کو اور ڈھکے ہوئے کھانے کو شیطان نہیں چھیڑ سکتا کیونکہ اس سے ڈھکن کھلتا نہیں ہے۔ ہمارے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے پہلوانوں کو پچھاڑ دیتا ہے، اور حدیث کہتی ہے کہ شیطان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ ڈھکن کھول سکے، لہٰذا کوئی کھانا ہو تو کھانے کو باندھ دیا کرو کیونکہ اس سے گرا نہیں کھلتا ہے شیطان سے۔ اسی طرح شیطان سے کسی برتن کا ڈھکن نہیں اٹھتا ہے، لہٰذا ایک یہ بات کہ اس کو ڈھک کے رکھنا چاہیے اور دوسرا کوئی اس کو دیکھے نہ، لہٰذا دو باتیں ہوتی ہیں کہ کھانے کو ڈھکنا ضرور چاہیے اور ڈھکا ہی رہنا چاہیے، جب ہماری ضرورت ہے ہم اس کو نکالیں اور اس کے بعد دوبارہ اس کو ڈھک دیں۔ اور ہانڈی جوں کے دودھ تھی تو آپ نے فرمایا جب لوگ سب فارغ ہو گئے تو فارغ ہونے کے بعد آپ نے فرمایا کلی و اہدی، کھاؤ بھی تم لوگ اور آج تم لوگوں کو ہدیہ بھی دو۔ فلم نزل ناکل، تو ہم لوگ کھاتے رہے، ونہتی یومنا اجمع، اور پورے دن ہم نے اڑوس پڑوس کے لوگوں کو وہ ہدیہ بھیجا ہے۔ اب یہاں پر جو غور کرنے کی بات ہے، یہ اس میں ایک اور میں اس کے ساتھ دوسری روایت بھی ساتھ میں سنا دوں، اس کے بعد میں ساتھ میں بات کرتا ہوں اس کے سلسلے میں، ہمارا وقت بھی ہو گیا ہے۔ وہ روایت وہ یہ ہے کہ حضرت بشیر ابن سعد کی بیٹی اور حضرت نعمان ابن بشیر کی ہمشیرہ ہیں وہ، اور عبداللہ ابن رواحہ کی بھانجی ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ کی ہمشیرہ نے کچھ کھجور، وہ کھجور اتنی تھی کہ دونوں ہاتھ اگر باندھ لیے جائیں، دونوں ہاتھ اگر اکٹھا کر لیے جائیں تو اس میں مطلب اس کے برابر بھر کے بھی نہیں تھی، دونوں ہاتھ بھر کے، دونوں ہتھیلی بھر کے بھی نہیں تھی۔ وہ کھجور انہوں نے دی اپنی بچی کو، اور انہوں نے کہا کہ جاؤ تمہارے ماموں عبداللہ ابن رواحہ اور تمہارے ابا بشیر ابن سعد، ان کو جا کے دے دو کیونکہ انہوں نے کچھ کھایا نہیں۔ تو یہ لے کر گئی، صبح کے وقت تھا، ان کو جا کے اپنے ماموں اور اپنے والد بشیر ابن سعد اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو ڈھونڈ رہی تھی۔ جیسے ہی پہنچی ہیں اور وہ ڈھونڈ رہی تھی، نظر دوڑا رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، یا بنیا، اے بیٹی تعالی، ادھر آؤ، کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میری امی نے بشیر ابن سعد اور میرے ماموں عبداللہ ابن رواحہ کے لیے تھوڑی سی کھجور بھیجی ہے۔ تو آپ نے فرمایا ادھر لاؤ، ہاں تھی، مجھے دے دو۔ فصببت، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ میرے دامن میں تھی، میں نے اٹھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی میں ڈال دی، اور وہ اتنی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں ہتھیلیاں بھری بھی نہیں، آپ سمجھا کر سکتے ہیں۔ فما ملأتهما، تو وہ بھری بھی نہیں۔ ثم امر بثوب فبسط له، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا منگوایا اور وہ کپڑے کو بچھایا گیا۔ ثم دحا بالتمر، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کو یوں مل دیا، اور ملنے کے بعد آپ نے ان کو کپڑے کے اوپر بکھیر دیا۔ پھر آپ نے ایک شخص جو صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود تھے، آپ نے ان کو حکم دیا کہ بلند آواز لگاؤ، اصرخ فی اہل الخندق، پورے خندق والوں میں آواز لگاؤ، ہلم الی الغداء، کہ بھائی دوپہر کا کھانا آیا ہے، آ جائیں سب لوگ، حاضر ہو جائیں۔ فاجتمع اہل الخندق علیہ، جتنے لوگ اس کام پہ لگے ہوئے تھے سینکڑوں کی تعداد میں، وہ سب کے سب جمع ہوئے، اور کھجور اتنی سی ہے۔ فجعلوا یاکلون منہ، وہ تمام کے تمام لوگ اس سے کھجور کھانے لگے۔ وجعل یزید، اور وہ بڑھتی رہی یہاں تک کہ پورے خندق والوں نے، چونکہ عرب تو کھجور سے اپنا پیٹ بھر لیتے تھے، پورے خندق والے کھا کے فارغ ہو گئے، اور کھجور کا حال یہ تھا کہ وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ زیادتی کی وجہ سے، جیسے کوئی چیز زیادہ ہو تو کپڑے سے باہر چلی جاتی ہے نا، تو کھجور باہر کی طرف ادھر ادھر بکھر رہی تھی۔ یہ صورتحال ہو گئی اور تمام لوگ اس کھانے سے فارغ ہو گئے۔ اب یہاں پر دو باتیں، چونکہ ابھی ہمارا وقت بھی ہو گیا، تو دو باتیں یہاں غور کرنے کی کہ دیکھیں آپ اللہ کا نظام۔ اب ہمارے بعض ساتھی کہیں گے ارے وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تھی، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں شمار ہوتا ہے، لیکن ایک بات غور کرنے کی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موجود تھے تو معجزہ کا نظام جاری تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، نبوت بھی ختم ہو گئی اور معجزے کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا، لیکن یہ بات یاد رہے اللہ کی رحمت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے۔ اللہ اپنی رحمت کبھی معجزے کی شکل میں ہم تک پہنچاتے ہیں، اللہ اپنی رحمت کبھی
ہمارے روزمرہ کی محنت کے نتیجے کے شکل میں ہم تک پہنچاتے ہیں. اللہ کی رحمت کا سلسلہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ جاری رہے گا. لہٰذا معجزے کی شکل میں اگر یہ مدد نہ آئے تو آج ہمارے اخلاص کی بنیاد پر وہ کس شکل میں آئے گی، وہ اللہ کا کام ہے، وہ ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام ہے محنت کرنا، ہمارا کام ہے تنگی اور اسباب کی قلت کے باوجود کسی نہ کسی حکمت عملی مشورے کے ذریعے طے کر کے، کسی حکمت عملی کے بعد اقدام اور اس کے لیے قدم بڑھانا. اس کے بعد اللہ کی مدد کس شکل میں آئے گی، یہ بہانہ کبھی نہ بنائے کہ معجزہ نبی تھا تو معجزہ تھا، اور نبی اللہ اپنے نبی کی امت ہیں، ہم آپ اسی نبی کی امت ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معجزات پیش آئے اس سے ملتے جلتے بہت سارے واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ سے بھی پیش آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ اس کو سنا. اور ہم جب سیرت کا سلسلہ ختم ہوگا تو ہم اس کو تفصیل سے بیان کریں گے. ابن کثیر نے تمام ان واقعات کو جمع کیا ہے جو انبیاء کے معجزات کی شکل میں صحابہ کے ساتھ پیش آئے، ان تمام واقعات کو جمع کیا ہے. لہذا معجزات نبی کے ساتھ خاص ہے، لیکن اللہ کی رحمت، اللہ اپنے بندے پہ نبی کے شان کے مطابق نبی پہ رحمت کرتا ہے، اور اپنے بندوں کے اوپر بندے کے شان کے مطابق رحمت فرماتے ہیں. یعنی رحمت، شان کی رحمت تو اللہ کی ہے، لہٰذا رحمت کا سلسلہ جاری ہے اور رحمت باقی ہے. لہٰذا نبوت ختم ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی لے کر، اگر براہ راست القاء کی وحی کی شکل تھی جو آپ کو براہ راست القاء ہوتا تھا، اور ایک وحی کی شکل یہ تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے تھے وحی لے کر. لہٰذا ختم نبوت کی بنیاد پر تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اب نبوت کا کوئی پیغام لے کر نہیں آئیں گے، لیکن اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے نازل ہونے کے سلسلے کو بند نہیں کیا بلکہ وہ جاری ہے. لہٰذا قرآن میں آتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا، ہر شب قدر میں، یعنی ہر سال شب قدر میں، لیلۃ القدر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اس دنیا میں باضابطہ نازل ہوتے ہیں، اور اس کی تفصیل، اس کا جو نظام ہے وہ بے شک اللہ جانتا ہے. لیکن ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ جبرائیل آج بھی روئے زمین پر آتے ہیں. لہٰذا جبریل کے اترنے کا سلسلہ بھی باقی ہے اور اللہ کی رحمت کا سلسلہ بھی باقی ہے. بس ہے تو بات کیا کہ ہمیں جو کام کرنا ہے اپنے حصے کا وہ ہمیں کرنا چاہیے. اللہ کی رحمت کس شکل میں ہمارا ساتھ دے گی اور کس شکل میں ہماری نصرت ہوگی وہ اللہ کے اوپر چھوڑنا چاہیے. اور قرآن نے کہا ہے وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، اور اللہ نے فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم. اللہ نے ایک اصول بتا دیا کہ آپ اللہ کی مدد کے لیے آپ آگے بڑھیں، اللہ آپ کی مدد کرے گا. اللہ تعالی ہمیں اس سلسلے میں صحیح رہنمائی عطا فرمائے، اور اس وقت امت کو جس رہنمائی کی ضرورت ہے اللہ ہمیں وہ رہنمائی نصیب فرمائے. اور یہ اس فہم کا حاصل ہونا بھی بہت ضروری ہے کہ ہمیں کس موقع پر ہمارا نظریہ کیا ہونا چاہیے، اور کیا ہم مایوسی مسلمانوں کے لیے اچھی بات ہے. اور پھر میں اس کی دوسری باتیں آج کے حالات کے مطابق انشاءاللہ اس مجلس میں ذکر کروں گا. کیونکہ ایک بات یاد رکھیں، حالات زمانہ اور غزوہ خندق عجیب اتفاق ہے کہ یہ چیزیں ہمارے ساتھ جڑ گئی ہیں، اور اتنی موافقت ہے غزوہ خندق کو دور حاضر کے ساتھ کہ آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کی اس کی ایک ایک کڑی واضح ہوتی چلی جائے گی. شرط یہ ہے کہ اس پہلو سے ہمیں جوڑنے کی اللہ صلاحیت عطا فرمائے. اللہ کا نظام ہے، یہی وہ جنگ ہے جس جنگ میں پوری دنیا کی مطلب ہاں خطے کی تمام متحدہ افواج نے مل کر اسلام کو مٹانے کی کوشش کی تھی، اور نتیجہ کیا ہوا تھا آپ اس دور میں بھی اس غزوہ خندق کے پس منظر میں اس بات کو سوچ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید لگا سکتے ہیں کہ غزوہ خندق کے بعد والے حالات اللہ اس دنیا میں لانے والا ہے. واللہ اعلم بالصواب، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.